آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم کئی سارے ساحل جیسے لوگ بنا سکے، ان کو اس کٹرتا سے نکال سکے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک ذمہ داری یہ لینا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرے اور چیٹ جہاد سب جگہ پہ جا کے کرے۔ آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے تاکہ ہم کئی سارے ساحل جیسے لوگ بنا سکے، ان کو اس کٹرتا سے نکال سکے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک ذمہ داری یہ لینا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرے اور چیٹ جہاد سب جگہ پہ جا کے کرے۔ جی جی اسلام ہسٹری صاحب، آج کے ٹاپک پہ ہم آتے ہیں کیونکہ ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کی جی ہے۔ جی جی یہ جی بتائیے میں کہ بس تھوڑا جنرل ڈسکشن اسلام ہسٹری ایک جنرل ڈسکشن کر کے نہیں ٹاپک پر ہی آ جاؤں گا۔ نہیں سوری، ٹاپک پہ آپ بات کریں گے۔ اچھا بتائیے، ٹاپک بتائیے۔ اسلام میں کتنا فری ول ہے؟ اچھا اسلام میں فری ول کیا ہوا؟ میں وہیں اسی پہ تو آ رہا تھا، میں آپ نے مجھے منع کر دیا، میں اسی نہیں میں فری ول بولا پر ہی آ رہا ہوں۔ ٹاپک پہ بات کرو آپ، میں نے کہاں جی منع جی کیا، جی آپ جی نے بولا کہ میں ہسٹری پہ جاتا ہوں، میں نے بولا نہیں ٹاپک نہیں پہ نہیں سیدھا بات۔ نہیں، ہاں ٹاپک پہ ہی بات کرنی ہے، تو مجھے صرف 5 منٹ آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، پھر میں خود ہی ہٹ جاؤں گا۔ اچھا میں اس اوکے میں یہ چیز دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے یہ کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہے انہوں نے کفار مکہ وغیرہ، تو میں نے جتنا اسٹڈی کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہودی عیسائی اور اتنی ساری قومیں جو اس وقت رہا کرتی تھیں ساتھ میں مکہ میں، وہ نہ تو تبلیغ کرتی تھیں اپنی، نہ وہ کوئی قافلے یہ لوٹتی تھی، ٹاپک نہ نہیں ہے۔ وہ، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں صرف 5 منٹ بات کروں گا، پھر میں اپنی خود ہی ہٹ جاؤں گا۔ میں یہ اوکے بہت ویٹ آپ کرنے کے مومن ہی بعد ہے نا؟ آپ کے پاس موقع ملا ہے۔ ہاں ہاں ابھی تو آپ کو علم ترا کیف سنائی ہے پوری۔ ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بہت عرصے بعد اور فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جڑا ہوں، اور بہت ویٹ کرنے کے بعد، تو 5 منٹ تو آپ دے سکتے ہیں نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ، وہ تو کوئی تبلیغ وغیرہ نہیں کرتے تھے اپنی، نہ وہ کوئی قافلے لوٹتے تھے، نہ کچھ کرتے تھے، امن کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم اس وقت کے مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا ان کو پورا پورا بدلہ ملا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ انہوں نے جو بھی قافلے لوٹے، جو بھی عورتوں کو اٹھایا، جو کچھ بھی انہوں نے حرکتیں کری، اس کا پورا بدلہ ان کو اس طرح سے ملا۔ اور جیسے کہ انہوں نے بنو قریظہ میں اتنا نقصان پہنچایا، اتنا ظلم ڈھایا، اس سے پہلے تبوک میں، اس سے پہلے خیبر میں، جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا، اس کو بدلہ ان کو اس طرح سے ملا کہ جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی تو عرب کی گرمی میں 3 دن ان کا جسم اسی جگہ پر، ہاں اسی ہاں ہاں کمرے میں، حجرے میں رکھا رہا، ہاں ٹھیک ہے ہاں نا؟ اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو طریقے سے دفناتا، نماز جنازہ کوئی کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سارے کے سارے جا کر وہ بنی سعیدہ کوئی جگہ ہے، وہاں پر جا کر یہ اپنی بحث میں الجھ گئے تھے کہ انصار کا خلیفہ بنے گا یا قریش کا خلیفہ بنے گا، اس میں یہ الجھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی زبردستی انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بننے کے بعد یہ سچویشن ہو گئی کہ باغ فدق کے اوپر ان کا پہلا پھڈا ہوا نبی کی فیملی سے۔ اب ہاں آپ یہ دیکھیں یہ باغ فدق آیا کہاں سے تھا؟ یہ آیا تھا بنو قریظہ سے۔ ان کے پاس تو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ چاول کا ایک دانہ بھی اگا سکتے، کوئی ایک گندم کا دانہ اگا سکتے، ان کو تو قبضے کرنا آتے تھے، ادھر قبضے، ادھر حملے، ادھر غنیم مال غنیمت، ادھر عورتیں، یہ آتا تھا ان کو۔ تو وہ جو باغ فدق تھا وہ ان کی حلق کی ہڈی اس طرح سے بنا کہ اس کے اوپر ان کا پہلا پھڈا ہوا، اور بی بی فاطمہ کو انہوں نے شہید کر دیا، گھر کو آگ لگا دی۔ جتنا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں، جتنا ہم نے سنا، ہم اوکے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کرما کام کیسے کر رہا ہے، کرما جو بھی ہے جو بدلہ لیتا ہے وہ کام کیسے کر رہا ہے۔ انہوں نے اتنے ظلم ڈھائے تھے، لازماً بدلہ تو ملنا تھا ان کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ عمر فاروق قتل کیے گئے بری طرح، پھر حضرت عثمان قتل کیے گئے بری طرح، پھر پوری کی پوری فیملی، پھر بیچ میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، پھر وہ جا کے وہ کربلا کے اندر پوری کی پوری فیملی ان کی ختم کر دی گئی۔ مطلب جو ظلم انہوں نے ڈھائے دوسری قوموں پہ، اس کا پورا بدلہ ان کو ملا۔ اچھا پھر دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ اس دوران مشہور یہ ہو گیا تھا کہ یار مصر میں، شام میں، عراق میں، دور دور کے علاقوں تک یہ بات پھیل گئی تھی کہ یار یہ تو خود ہی آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آج اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، تو مسلمان کیا بولیں گے؟ اچھا ہے مرے، جھوٹے نبی کو مانتے تھے، مرزا کو، اچھا ہے مرے، ختم ہو۔ تو بالکل اسی طرح یہ بات بغداد میں، عراق میں، مصر میں، شام میں، ساؤتھ افریقہ میں، جہاں جہاں یہ پھیلے تھے وہاں یہ بات پھیل گئی کہ یار یہ خود ہی آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں،
تو جو دوسری قوموں کے لوگ تھے, جو کرسچن تھے, جو یہودی تھے, جو بدھسٹ تھے, جو بدھ کی پوجا کرنے, وہ کہتے تھے اچھا ہے مریں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, ہمیں کافر بولتے تھے, ہمیں مشرک بولتے تھے, ہمیں نجس بولتے تھے, اچھا ہے مریں. تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا, یہ آپس میں لڑ کے. تو اس میں امیہ کا دور بھی گزرا, پھر عباسیوں کا دور آیا, تو عباسیوں نے کیا کیا, پھر حدیثیں بنانا شروع کری, کیونکہ اتنا بدنما داغ ان کے اوپر لگا تھا, اتنا گندا ان کا چہرہ ہو گیا تھا کہ وہ صاف کرنا تھا. تو اس نے حدیثیں بنائی, بھائی مسلمان بھائی ہوتا ہے, ایک دوسرے کی جان و مال حرام ہے, اس طرح کی الٹی سیدھی حدیثیں انہوں نے خوب بنائی کہ کسی طرح ایک محبت دوبارہ سے پیدا کی جائے, جس میں یہ بری طرح ناکام ہوئے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ مختلف فرقے بننا شروع ہوئے, فرقے, پھر معتزلہ, پھر فلانا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ تو آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, یہ ایک کب ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے غیر قوموں کے اوپر, آیتیں بنا کے لانا, پھر ان کی اس طرح کی تعویلیں پیش کرنا, تو وہ کمرے میں جاتے تھے, آیتیں بنا کے لے آتے تھے فوراً, تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ آپس میں لڑ کے مرنا شروع ہو گئے. مقصد یہ بتانے کا ہے آپ کا کہ اچھا سکون اس کے بعد بھی نہیں ملا, اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ اسلام ایک پوائنٹ. اچھا آپ ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بہترین, سر یہ عباسیوں نے بعد میں بنائی ہے, میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں, یہ ساری عباسیوں نے یہ چیزیں بعد میں گڑی کہ ہم قرون اولا والے ہیں, ہم تو دنیا کے سب سے اچھے ہیں, ہم تو چاند ستارے ہیں, ہم تو فلانا ہیں, تاکہ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے, جو نئی نسل تھی, ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں بھائی وہ ان کا تھوڑا بہت آپس کا اختلاف تھا, لیکن اصل میں تو مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں, صحابی بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ تو بعد میں گڑی گئی ہیں چیزیں, یہ تو قتل و غارت. اس میں بھی چالاکی دیکھیے, جو پھر بعد میں جو علماء ہے اور جو آج کے ہمارے علماء ہیں, ان کی چالاکی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ کون صحابہ غلطی پہ ہے کون حق پہ, ہم سکوت اختیار کرتے. ارے بھائی وہاں جہاں جانے چلی گئی, ختم ہو گئے بیچارے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نبی جب حیات تھے نا, زندہ تھے, اس وقت انہوں نے جتنے بھی غزوہ کیے, جتنے بھی انہوں نے غزوہ اور جو جنگیں لڑی, اس میں انہوں نے کتنا بندہ مارا ہوگا, 10,000 20,000. حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کے اپنے صحابی مرے, کہیں تعاون کی بیماری میں مر گئے, کہیں جنگ جمل میں اتنے صحابی مر گئے, کہیں اس میں اتنے مر گئے, صفین میں مر گئے, نہر, بلکہ وہ خانہ کعبہ پہ تو کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار حج کر رہے تھے لوگ, وہ اسی وقت گھسا تھا, اس کی فوج گھسی تھی زیاد کی کس کی, اس نے خانہ کعبہ بھی توڑ دیا تھا, آگ لگا دی تھی, کتنے حج کرنے والوں کو قتل کر دیا تھا وہیں پہ, اور پتھر نکال کے لے گیا تھا. ابو مطاہر تھا کون تھا, اور اس نے جا کے وہاں ابو طاہر, اور غلط طریقے سے اس پتھر کا استعمال کیا تھا. تو سر یہ جب اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ نے وہ ابابیل بھیج دیے تھے, جب اس میں بت نہیں تھے تو اس کا ایسا بیڑا غرق ہوا, اس کا تو حشر ہی خراب ہو گیا تھا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی ہسٹری کو آپ تھوڑا سا مختلف انداز سے پڑھیں. جب آپ مختلف انداز سے پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم و ستم کا پورا بدلہ ان کو ملا, جو انہوں نے حرکتیں کری, اور بعد تک ملتا رہا, مطلب وہ ختم نہیں ہوا. پھر وہ ان کو بدلہ کہاں ملا, جو انہوں نے بغداد کو بڑا اچھا شہر بنا دیا تھا, پھر تاتاری آئے, انہوں نے قتل کیے. اچھا اب آپ اس دوران یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کا کیا حشر تھا. اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے, تو یا تو ایک کاپی فلانے بادشاہ کے پاس, ایک کاپی فلانے بادشاہ کے پاس, وہ حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا, کبھی اس میں صبر لگا رہا ہے, کبھی زیر لگا رہا ہے, اپنی آیتیں ایڈ کر رہا ہے, کچھ آیتیں نکال رہا ہے. وہ سب سے بڑا قاتل تو حجاج بن یوسف ہے, جس نے جا کے صحاباؤں کو خوب قتل کیا تھا, دل بھر کے جسے کہتے ہیں نا. اس نے اپنی جو بھڑاس تھی, میں یہ سمجھتا ہوں ساحل کہ جن یہودیوں, جن کرسچن, یا جن کفار مکہ جن کو یہ کہتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا نا, انہوں نے پھر ان سے بدلہ اس طرح سے لیا کہ ان کے جو بچے کچے لوگ تھے ادھر ادھر کے قبیلوں کے, وہ جھوٹے کلمے پڑھتے تھے, وہ کہتے تھے ان کو کلمہ پڑھ کے ان کو ماریں گے ہم. وہ ان کے اندر آتے تھے, الٹی سیدھی حدیثیں بیان کرتے تھے, ادھر کا واقعہ ادھر کی بات ادھر کی چیز ادھر, اور ان کو آپس میں لڑانا, ان کو ختم کر دیا انہوں نے اندر. اس بدلہ لینے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ان لوگوں سے. تو انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا, انہوں نے ایسے ہی جھوٹے کلمے پڑھے, کوئی مسجد کا امام بن گیا, کوئی گورنر کی سیٹ پہ بیٹھ گیا, کوئی کہیں بیٹھ گیا. اس نے جتنا نقصان وہ پہنچا سکتا تھا, اس کو لازماً اپنی فیملی کا بدلہ لینا تھا, اپنے خاندان کا, اپنے قبیلے کا بدلہ لینا تھا, اور وہ اسی طرح لے سکتا تھا. تو یہ میں مختصر بس یہ بات تھی جو کرنے کی, باقی لوگ خود ہی کڑیاں ملاتے چلے جائیں, سمجھ میں آتا چلا جائے گا. کیا زبردست یہ بات, اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے 5 منٹ دے دیں آپ. مجھے کال میری کاٹنا چاہ رہے تھے, لیکن میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی.
جناب مجھے نہیں پتا تھا نا کہ آپ دھوتی کھولنے والے ہیں مجھے لگا ہم کو پتا نہیں تھا آپ دھوتی کھولنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو لگا تھا کہ آپ وہ نارمل مومن ہاں، ہے اور وہ پھر جس طرح سے یہ چیزیں پھر انہوں نے کتابیں بعد میں گھڑی، بخاری نے پھر حدیثیں گھڑی، پھر ان کے مقابلے ہوتے تھے ادھر اسرائیل میں، فلسطین میں، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ مقابلے کرتے تھے، وہاں وہ اپنے واقعات سناتے تھے یا اپنے جھوٹے واقعات سناتے تھے، یہ بولتے تھے نہیں یہ تو ایسا تھا، اب وہ جاؤ اس وقت لکھت میں تو کچھ تھا ہی نہیں، بول چل رہے ہوتے تھے. اب مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلانی بات اس طرح سے، اب اس نے اس کی چین بھی بنا لی کہ یہ تو اس نے اس سے کہا تھا، انا کر کے ایک چین بناتا چلا گیا. اب ویریفائی کہاں سے کرو گے؟ جاؤ کر لو جا کے ویریفائی جو بات میں نے کہہ دی. تو بخاری جا کے ایسے ہی لوگوں سے، ایک تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شروع کے بخاری صاحب کے جو شروع کے دن تھے وہ تو سارے نابینا میں گزرے، وہ جب اندھے تھے، کیا مسئلہ تھا ان کا. پھر انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ حدیثیں جمع کر لی. یار مجھے ایک بات بتاؤ، انسان اپنی 60 سال کی زندگی میں یا جو بھی ان کی 50 سال کی زندگی تھی اس کو تھوڑا ڈیوائڈ تو کرو. کوئی 25 لاکھ حدیثیں جمع کر سکتا ہے؟ عقل ہے؟ کوئی سوچنے کی بات ہے. اگر ایک دن میں آپ ایک آدمی سے بھی ملتے ہو، ایک دن میں آپ 2 آدمیوں سے بھی ملتے ہو، 3 آدمیوں سے بھی ملتے ہو، تو ذرا ملٹی پلائی تو کرو. 25 لاکھ کا فگر تو بیٹھتا ہی نہیں ہے. اور پھر جا کے اس کو ویریفائی کرنا کہ یہ حدیث وہ فلانا ایک آدمی گھوڑے کو گھاس کھلا رہا تھا تو مجھے لگا کہ وہ دھوکہ دے گا. یہ تو ان کا طریقہ تھا حدیثیں جمع کرنے کا. اس طرح حدیثیں جمع ہوتی ہیں کہ گھوڑے کو گھاس کھلا رہا ہے اور فلانا کر رہا ہے. یہ چھوڑیں، ابھی کیا بات کریں آج، بس یہ ہے. اور پھر اس کے میری بیچ میں کافی علماء سے بحث بھی ہوئی. میں نے کہا جب ایک آدمی نے حدیثیں جمع کر لی تھی، بخاری صاحب نے کر لی تھی نا حدیثیں جمع، تو یہ شافعی کو کیا پڑی تھی حدیثیں جمع کرنے کی؟ ترمذی کو کیا پڑی تھی؟ پھر انہی کے اندر جا کے اپنا کنٹریبیوشن ایڈ کرتے، الگ سے کتابیں لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو نفرت تو ان لوگوں میں اتنی تھی کہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. یہ حدیثیں کہاں سے وہ کریں گے؟ اور وہ الگ کتابیں بنا رہا ہے، حنبلی کی الگ کتاب، ترمذی کی الگ کتاب، اور فلانے کی الگ کتاب، 6-7 سائے 7 پتہ نہیں کتنی کتابیں بن گئیں. اور تم بیٹھ کے ایک کتاب بناؤ حدیث کی، اس میں دیکھو کون سی کیا چیز ہے، اس کو ایک دفعہ ریسرچ کا کام کرو. سب الگ الگ بیٹھے اپنی کیا بولو. تو یہ اچھا سچویشن تھی. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حدیث کے معاملے میں بھی اختلاف ہے. ایک محدث جو ہے وہ اسی حدیث کو کہے گا ضعیف ہے، دوسرا کہے گا صحیح ہے، پھر تیسرا کہے گا نہیں بھائی دونوں غلط ہے، یہ حسن ہے. اس طریقے سے ہاں تو ایسے اس ہی میں ہے. جو ان اتنی کو ساری فائدہ دے رہی ہے پرابلم ہے، نا، جو اختلاف ہی حدیث ان اختلاف کو ہے. فائدہ دے رہی، جو حدیث ان کو فائدہ دے رہی ہے وہ صحیح ہے، جہاں ان کی واٹ جہاں ان کو پھنستے ہیں، حلق میں آ کے اٹکتی ہے، وہ ضعیف ہے. اچھا اب آپ دیکھیں وہ حضرت عائشہ کا انہوں نے گھڑا ہوا واقعہ ہے، جھوٹا ہے جو بھی ہے، کہ وہ بکری نے آیتیں کھا لی، وہ رضاعت والی، دودھ پلانے والی، اور وہ رجم کرنے والی. اور بھائی جب تمہیں ساری آیتیں پتہ ہیں تو ڈالو نا پھر اس کے اندر. مطلب یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ قرآن کی آیتوں پر ڈالو اس کے اندر. پھر یہ کیوں بول لو بکری نے کھا لیا، پتے نے کھا لیا؟ آپ کو پتا ہے نا ایک بات، لکھو اس کے اندر. نہیں، یہ اس طرح کی ان کی حرکت ہے. یہ چیز ہے، اس طرح انہوں نے قرآن جمع کی ہے. اب ان کو موٹی کتاب بھی دکھانی تھی، بائبل موٹی تھی، تورات موٹی تھی، یہودیوں نے بہت ساری قصے جمع کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہمیں بھی تو اپنی کتاب موٹی دکھانی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ادھر کے قصے ادھر کے قصے، موٹی کتاب دکھانی ہے، کوئی 500-600 صفحے کی ہونی چاہیے. دیکھو ہمارا اسلام بھی تو 500-600 صفحے کا ہے. تو انہوں نے اس کو بھر دیا، واقعات سے بھر دیا. اچھا ایک ہی بات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، وہ جنت ہوگی اس کے نیچے جو شہد بہرا ہوگا، ایک ہی بات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. وہ صرف 700 دفعہ ریپیٹ کر دی یہی بات کہ جنت میں نہریں ہوں گی اور نیچے پانی بہرا ہوگا اور شراب بہری ہوگی. ایک ہی بات ریپیٹ کر کے اس کو موٹا کر دیا. پھر اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا یہودیوں سے پورا واقعہ ایسے کہ ایسے لکھ کے ڈال دیا، ساری چیزیں اٹھا کے ایسی کی ایسے لکھ کے ڈال دی. اس طرح انہوں نے قرآن جمع کیا. یہی حال ان کا حدیثیں جمع کرنے کا تھا. یہ اس طرح سے عباسیوں کی اور امیوں کی گھڑی ہوئی حدیثیں. امیوں کے بارے میں تو سچ والا صاحب کہتے بھی ہیں، وہ لوگ تو وہ تھے، عیسائی تھے، کیونکہ انہوں نے تو جب مکہ فتح ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا، تو سفیان نے اسلام تھوڑی قبول کیا تھا. انہوں نے کہا یار یہ کیا بلا آ گئی، فی الحال ہم جھوٹے ووٹے کلمے پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ان کو دیکھیں گے. اور بعد میں انہوں نے دیکھا، انہوں نے کر کے دکھایا بعد میں سارا کام. یہ چیز تھی، بس یہ باتیں کرنے کی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور یہ کتاب موٹے والے اینگل سے تو میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب موٹی کیوں کرنا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ہر پنے میں تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ ارے دیکھنے سر آپ والا کوئی ہے. بھی آیت بنائیں، آپ لکھیں ہونڈا موٹر سائیکل. میں آپ کو بتاؤں آیت کیسے بنتی ہے. آپ لکھیں ہونڈا موٹر سائیکل 1 لیٹر میں 40 کلومیٹر بھاگتی ہے اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. ہو گئی، بن گئی آیت، بناتے چلے جاؤ. زبردست، یہ والا کانسیپٹ بہت زبردست. پھر سے بولو ذرا. کسی بھی بات کو یوں شروع کرو، اے ایمان والو موٹر سائیکل 40 کلومیٹر چلتی ہے 1 لیٹر میں، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ لو آیت بن گئی. کتنی آیتیں بنوانی ہے؟
बाप रे। अरे भाई तो बहुत भारी है भाई। और यही मामला दिखने में भी आता है, वो कुछ बात हुई नहीं कि फिर लास्ट भाई में ऐसे ही अल्लाह है ना भाई, अल्लाह हर जितनी चीज भी को आयतें काट है। हैं मदनी आयतें जितने भी हैं वो सारी रिएक्शनरी हैं। वो तला बिन जुबैर ने कह दिया आपके इंतकाल के बाद मैं आयशा से शादी करूंगा, जो उनका कजन था, अभी बकर नाम था, क्या नाम था, तो वो जल्दी से गए, नहीं नहीं तुम्हारी माँ है, पागल हो गया है, तेरी माँ के बराबर ही है। हाँ अच्छा, हजरत खदीजा उम्मातुल मोमिनीन नहीं है क्या? हजरत सौदा नहीं है क्या? ये आयतें आयशा के वक्त में ही आ रही हैं सारी, उससे हाँ पहले हाँ, क्यों ये नहीं आ बात रही? भी सही कहा अच्छा, आपने। फिर एक चीज ये नोट करो, हजरत खदीजा की हदीसें किधर हैं? जो हाँ जो इस्लाम की बुनियाद डाल रही है, जो ये बता रही है कि कहाँ से क्या हो रहा है, उसकी तो हदीसें ही नहीं है, जिसके साथ इतना वक्त गुजारा है। आयशा के साथ 2-4 साल गुजारे, आधा इस्लाम आयशा से ले लिया उठा के। 8 साल गुजारा है हजरत आयशा के साथ। 8 साल नहीं, सॉरी, और 9 साल। वही नौ तो साल की पूरा थी इस्लाम वहीं से और उठा जब, लिया। हाँ 9 साल में पूरा वो जो शुरू भी में है। इस्लाम था ही नहीं ना भाई, शुरू में था ही नहीं इस्लाम, वो एंड में तो ही ये तो सारा जुनून चढ़ा रिएक्शनरी था, एंड में। इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, बस उठा के जमा करते चले जाओ, जमा करते चले जाओ। बस ये मैं हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आपके साथ हुआ क्या। मतलब मैं ये नहीं देख रहा होता कि क्या जन्नत, क्या, मैं ये देख रहा होता हूँ आपके साथ क्या हुआ। पता चला जी इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, जुल्म का बदला जुल्म मिला, हम्म आपको पूरा का पूरा बदला मिला। हम्म अब वो आपने नहीं पढ़ा, अली, हजरत अली जो थे वो बकायदा बाल चेक करते थे, बनु कुरैजा में बाल चेक करके उन्होंने कत्ल किए हैं, और पता नहीं कितने हम्म। लोगों को तो इन्होंने जलाया है, तो करबला में नहीं उनकी पूरी फैमिली कहाँ खत्म के हो गई। बाल वो भी, कहाँ के बाल वो भी आप बता दे, ताकि लोग बता रहे कि किस बाल की बात कर रहे हैं आप। मैं वही तो, नाफ के बाल चेक करना, प्यूबर्टी चेक करना, ये सारी मेरे चीजें थी नाम। ना, किताबों में लिखा है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। तो जो हम्म इन्होंने किया वो इनको मिला, पूरा पूरा बदला मिला। असल में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है साहिल भाई, ये समझते हम्म। हैं कि अल्लाह सिर्फ इनका है, खुदा सिर्फ इनका है, ये जो कुछ उल्टा सीधा जो दिल चाहे करेंगे खुदा माफ कर देगा। तो हाँ हाँ बाकियों का तो खुदा ही नहीं है, बाकियों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है खुदा को। अबे गधे, तुमसे ज्यादा रिस्क अल्लाह उनको देता है, तुमसे ज्यादा साइंस हाँ 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 टेक्नोलॉजी हर चीज उनके पास है। तुम तो क्या कहते हैं, भूखे नंगे और फकीर हो, तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। इतना बुरा हाल क्या है बात। इनका, और ये इनकी सोच इस तरह की है। वो आप कहते हो ना अक्सर अंधी सोच, दिमाग दिमाग काला पड़ जाता है, अकल दिमागी पे अपने। पत्थर पड़ जाता है, तो वो हाल है हाँ। इनका। ये समझते हैं अल्लाह सिर्फ हमारा है बस। हम्म। बहुत जबरदस्त यार, मजा आ गया एकदम। इस्लाम हिस्ट्री भाई आप जुड़े, और ये हमारे लिए एक्चुअली एक ट्रीट हो गई कि पहले वो हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई जुड़े, और उसके बाद सोने पे सुहागा जो है वो आपने आके कर दिया। 10 सर मिनट के कराची अंदर ही में आपने ऐसा कराची में बहुत तहलका तेजी के मचा साथ, दिया। बहुत तेजी के साथ, अब जरा सा लोगों से बात करें ना, लोग उखड़ जाते हैं। बहुत हम्म तेजी के साथ लोग अब इस चीज से जान छुड़ा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझता है ना इन चीजों को, वो कहता है हम्म। नहीं यार, ये हमें ये बातें समझ में नहीं आती हैं। कुरैशी कबीला था आज से 1500-1400 साल पहले, उसकी ये रस्म और रिवायात थी। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप बलोचिस्तान चले जाएं, सिंध के इंटीरियर में चले जाएं, लोगों ने बड़ी बड़ी शलवारें पहनी हुई हैं घेर वाली, तो पता चला जी वो उनकी रिवायात चलती हुई आ रही हैं। अब उनके कबीले में जो आएगा उसको ये बड़े घेर वाली शलवार पहननी पड़ेगी, बड़े बड़े नाड़े लटकाने पड़ेंगे उसको। ये उनकी रिवायात है। तो भाई इसी तरह हम एक कुरैश की रिवायात लेके चल रहे हैं, उल्टी सीधी जो भी चल रहा है। हम्म। सही हो गया यार। तो बहुत शुक्रिया इस्लाम हिस्ट्री भाई, आप भी जुड़ते रहिएगा। अरे मोमिन की जलेबियां भाई कह रहे आज कयामत आ गई। चलें जी चलें, बस इस चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ें तो समझ में आएंगी। जी जी, आप भी जुड़ते रहिएगा भाई, बहुत अच्छा लगा चलें जी, आपकी बहुत आवाज़। शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफिज। बहुत अच्छा, बाद में पूरी बैंड बजाने के बाद अल्लाह हाफिज भी बोल रहे हैं भाई हमारे। अल्लाह भाई तो अब हमारा, कराची में भाई अब कराची से रहा पक्का, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई, इतने अल्लाह वोकल है आप, बाप रे। अल्लाह अल्लाह हमारा भी तो है ना यार। सही बात है, नहीं वो तो सही है, बात। सही बात, चलें, सही बात। नहीं नहीं, लेकिन हमको तो बहुत ऐसे खतरनाक वो है। ही चाहिए वो भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, जो अल्लाह ये लोग बताते हैं वो अल्लाह नहीं है हमारा। हमारा हाँ हाँ अल्लाह हाँ। वो है जो हमें रिज़्क देता है, क्या हमें बात है। सुकून की नींद सुलाता है, हमारे बच्चों को हमें हर चीज की फैसिलिटी दी हुई है। इन्होंने जो अल्लाह किताबों में लिखा हुआ है वो पता नहीं कौन है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है, क्या जबरदस्त। मैं तो चाहूंगा इस्लाम हिस्ट्री भाई कि जितने मोमिन हैं वो सारे के सारे आप जैसे बन जाए। बात हो जाए बस। चले जनाब, इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल खुदा भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज जनाब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम जरूर ये क्लिप भी जो है वो अलग से चलाएंगे इस्लाम हिस्ट्री भाई का, ताकि कई सारे लोगों की आंखें खुले। जिस तरीके से भाई ने बताया है, बहुत बहुत मजा आ गया यार। कुछ सुपर चैट लेते हैं, और असल टॉपिक पे हम आ ही नहीं पाए अभी तक, तो वो टॉपिक भी कवर करना है जल्दी जल्दी से। भाई हजरात हमारे क्या कह रहे हैं, ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं थोपा गया है साहिल पाक पे।
यूनिवर्स शिव कह रहे हैं इस्लाम हिस्ट्री वाला पार्ट करके डालना साहिल भाई। हाँ, हमारे एडिटर साहब देखते रहते हैं तो वो जरूर डालेंगे। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे हेलो साहिल भाई, हेलो जय भाई। यूनिवर्स शिव कह रहे प्लीज मेक अ रिबटल वीडियो ऑन ध्रुव राठी वीडियो। हाँ भाई, मैंने वो वीडियो देखा है, तो फाइनली मैंने देखा है तो कुछ करता हूँ उसमें। प्रदीप जी थैंक यू सो वेरी मच। और पंकज भाई कह रहे साहिल जी एक्सट्रीम नॉन मोमिन के लिए भी कभी प्लीज। भाई हर थर्सडे करते हैं आफ्टरनून 12:30, आप उस पे जुड़िए। पीआई कह रहे यार ये एलेदिस वाला स्कॉलर बंदा क्या बोला, इसको वापस बुलाओ साहिल। आते रहेंगे वो, अभी थोड़ा उनको वक्त की किल्लत थी थोड़ी, तो आते रहेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे लोग और भी आएंगे भाई, हम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो समझता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो वो हमारा बस एक प्लेटफॉर्म है और लोग उसमें आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको प्रमोट किया जाए। एच पटेल भाई कह रहे भारत के 200 में